اچھا میری بات سنو, میں مما آپ تو سمجھدار ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. اچھا میں سمجھدار نہیں, نہیں چپ کرو تم. وہ ایمان کی ان لوگوں کی نئی نئی خیر سے شادی ہوئی ہے, چلو ہم لوگ تو عادی ہیں اس چیز کے, وہ بیچاری کہے گی میں کہاں پھنس گئی ہوں آ کے. میں تو کہتی ہوں اس کو کہیں کہ لے کے آئے ایمان کو اور اس کی مما کی طرف 3-4 دن کوئی چھوڑ کے آئے, تاکہ میں نہیں چھوڑ کے آ رہا. فریش ہو. کیا ہو گیا, یہ معاملہ ساتھ ساتھ کیوں اپنے گھر رہے گی, وہ کیوں جائے گی اپنی ماں کی طرف؟ بھائی ٹھیک ہے, وہ بھی اسی کا گھر ہے, لیکن بھائی وہ اسی کا گھر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میری جان نئی نئی شادی ہوئی ہے, پریشان ذہنی مریض کرنا اس کو بیچاری کو. تھوڑی دیر اپنی ماں کے پاس نکال کے آئے گی, تھوڑی دیر اپنے بھائی کے پاس رہے گی, تھوڑا ٹھیک ہوئے گی, فریش ہوئے گی. اس کا دھیان وہاں پر بھی اسی طرف سے کرنا, کیونکہ ٹک ٹاک تو ہر جگہ پہ ہے نا. مجھے پتا ہے, بٹ اسٹل ایٹ لیسٹ اس کی اپنی اما, اس کا بھائی اسپیشلی. مجھے کوئی بھی تکلیف ہو میں دوڑتی نہیں ہوں بھائی کی طرف, تو وہ اس کا بھائی اس کے پاس ہوگا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں تو یہ معاملہ اگلے 15 دن ختم نہ ہوں گے تو 15 دن اپنے ماں گھر بیٹھی رہے گی. نہیں اللہ معاف کرے, جلدی. میں یہی کہہ رہی ہوں نا, تاکہ تمہارے پاس بھی الٹیمیٹم ہوگا, میں نے جلدی ختم کرنے ہیں معاملات اپنے, جس طرح بھی ہوں گے. خیر اب کیا کروں, اس کو ہے مما آپ بتائیں, میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں, بڑی قسم سے میرا بڑا دل دکھا, میری بچی کچھ بھی اپریشن. صحیح بات ہے, خیر سے وہ گھر ہے, یہ میں بلاگ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنے معاملات جس طرح ڈیل کرتا ہوں نا, میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے, میں اس کو کیا ہی ٹائم دوں گا. ٹھیک ہے, اور ٹائم تو کیا ہی دینا میں نے اس کو, ویسے ہی سوچ کی ٹینشن میں بیچاری ہوگی کہ میں کی ہی ہو گیا, کتنا بیاہ ہو گیا بھائی میرا. وہ بھی بیچاری سوچتی ہے کہ کہاں پھنس گئی ہوں میں خود شرمندہ ہوں کہ میں نے ایک ہی میری بہو, میں نے اس کی قسم سے جتنے چار کرے تھے, میری بچی کے ایک چار نہیں ہوا. شادی میں تو میں نے 4 پورے کیے یار. اب شادی کے بعد جو چیزیں بنتی تھی, وہ سانس نہیں لینے دے رہی ہے, وہاں بھی نہیں سانس لینے دے رہی, پتہ نہیں کی 4 ہی میرے تو. نہیں میں سب ٹھیک کر دے. میری چھوڑا ہوں میں ابھی اس کو اس کی مما کی طرف چھوڑا, اس کو بلاؤ اپنے طریقے سے. شوہر سمجھائے بھی سمجھ جاتی ہے, ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. چلو آپ نکلے ماما جی, آؤ پھر. اس نے کیا کہنا ہے, اسے کچھ بھی نہیں کہنا, اس کو وہاں ڈراپ کر دیں گے, ہم پھر گھر چلتے ہیں. نہیں مگر پیار سے انہیں سمجھانا کہ میں اس وجہ سے جانا آپ کو چھوڑ کے میرے ساتھ بیٹھ کے ساری ٹک ٹاک دیکھی, بڑی پریشانی کے بیٹے سوری, میں تیرے جتنے چاہ کرنا چاہتی سی. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. چلو کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے. ایسا نہیں کسی نہ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, اللہ خیر کرے گا. آ جائے, آؤ جلدی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور آج ہم ایک الگ سے ہٹ کر ویڈیو بنائیں گے, جبکہ مجھے بنانی تو بہت دن پہلے چاہیے تھی, لیکن میں نے نہیں بنائی, تو میں نے سوچا آج میں بناؤں گی. اور میں کس پر بناؤں گی, وہ ہے رجب بھٹ, ملک کے مشہور یوٹیوبر. ان پر آج ہم بات چیت کریں گے. ان کے گھر میں جو آج کل واقعہ چل رہا ہے کہ مطلب جب سے ان کی شادی ہوئی ہے رجب بھٹ کی, پتہ نہیں کس کی نظر بد ان کو لگ گئی ہے کہ ان کے گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہی ہو جاتا ہے. ابھی شادی کے دوسرے دن ہی وہ گرفتار ہو گئے تھے, اس کے بعد وہ مسئلہ سولو ہوا, تو اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ ان کی نماز کو لے کر, کہ انہوں نے نماز میں ایسا کچھ کیا جو کہ وہ اب گرفتار ہوں گے. ایسی قسم کی ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, اور ان کی FIR بھی کٹ چکی ہے. تو بس ان کے بس گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بیچارے نظر لگ گئی ہے. ایک ہی بیٹا ہے ان کا, اور ان کی والدہ بہت رو رہی ہیں اور بہت پریشان ہے. ان کی وائف بھی بہت پریشان ہے, ان کی بہن بھی, ان کے ابو بھی. مطلب وہ تو اپنے گھر کا ایک ہی واحد چشم و چراغ ہے, بہت لاڈلا بیٹا ہے ان کا, اور اسی کے ساتھ یہ سب ہو گیا. تو ظاہر ہے والدین تو پریشان ہوں گے ہی نا. اور اتنے اچھے لوگ ہیں, وہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, شاید اسی لیے لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہے, جو ان سے جلتے ہیں, جو ان سے مطلب بہت جیلسی فیل کرتے ہیں. وہ لگتا ہے انہی لوگوں کا یہ سب کیا دھرا ہے, ورنہ یہ نماز والی بات تو 5 سال گزر گئے, اب ان لوگوں کو یاد آئی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ رجب بھٹ کی شادی پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے, سب لوگوں نے بہت سراہا ہے ان کی شادی کو, بہت پسند کیا گیا ان کی شادی کو. اسی لیے جو ان سے جلتے ہیں, ان کے مطلب ارد گرد کے لوگ جو ان کو ناپسند کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کا ہی کیا دھرا ہے. اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کے گھر کو, کس کی نظر کھا گئی ہے کہ ان کے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ کیوں ایک دوسرے سے جلتے ہیں, کڑتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا ہے, آپ بھی محنت کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا, تو آپ بھی اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اسی طرح رنگ لگیں گے. پنجتن پاک کے صدقے میں ان لوگوں کے گھر میں وہ اہل تشیع لوگ ہیں, وہ بہت مولا علی کو مانتے ہیں. ماننا تو ہمیں بھی چاہیے, ہم اہل سنت ہے, لیکن مولا علی تو ہمارے بھی ہے نا. لیکن ہم لوگ تو
पता नहीं तेर मेर और मेर तेर में पड़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग परेशानियों में गिरफ्तार रहते हैं कि हम दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते। इसीलिए ये मतलब मामलात हुए हैं रजब भट्ट के साथ, क्योंकि इनकी खुशियों को लोग देख नहीं सक रहे। वो कह रहे हैं जी इतना खुश क्यों है, इतना पैसा क्यों है, इसके बाद इतना फेमस क्यों है, इतनी दुनिया भर में उनको इज्जत किस खुशी में मिल रही है। बस यही सारे मामलात लेकर उनके ऊपर FIR काटी गई है। चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उनकी अम्मी की दुआओं के सदके में उनका बेटा इंशाल्लाह हर चीज से बरी हो जाएगा एक दिन। फिर ये जो लोग जालिस हैं उनसे और जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इनकी क्या औकात रह जाएगी जब अल्लाह ताला उनके सारे मामलात एक दिन ठीक कर देगा। इसी वजह से उन्होंने अपनी बहू भी मैके भिजवा दी कि भाई वो बच्ची 1-2 दिन शादी को हुए हैं, वो आई है परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देख रही, जबकि उसको इस वक्त हनीमून पर होना चाहिए था, लेकिन वो अपने घर में ही अपने शौहर को लेकर बहुत परेशान है वो बच्ची। इसीलिए उनकी सास और नंद ने फैसला लिया कि कुछ दिन के लिए ये बच्ची अपनी माँ के घर चली जाए ताकि इसका माइंड भी रिलैक्स हो जाए और ये कुछ अपने आप को पुरसुकून महसूस करे, क्योंकि यहाँ तो ले लेकर एक ही बात को वो परेशान हो रही है कि उनके शौहर पे FIR भी कट गई, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। मतलब जब वो सुबह उठती है कोई ना कोई मसला उनके घर में क्रिएट होता ही होता है। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि ये बच्ची कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाए, उसके बाद हम इसको ले आएंगे। तो बस अल्लाह खैर करे इन लोगों के घर पे, जो भी अल्लाह ने इनके घर पे मुश्किल आई है, अल्लाह के हुक्म से वो मुश्किल बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आजमाइश है उन लोगों की, अल्लाह करम करेगा। बस मेरी वीडियो यहाँ तक ही है। आप लोग भी रजब भट्ट के लिए दुआ कीजिएगा कि उनके घर के तमाम मामलात अल्लाह ताला अपनी रहमत से सॉल्व कर दे और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।